بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ندیم پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں منادی ٹی وی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ بھی ویڈیو پسند آئیں گی۔ اس سلسلے کی یہ آج پہلی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کا تعارف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروانا چاہتا ہوں، جن کی بہادری اور شجاعت کا ایک زمانہ دیوانہ تھا۔ میری مراد حضرت زرار بن ازور سے ہے۔ آپ کا تعلق بنو اسد قبیلے سے تھا۔ بنو اسد بن خزیمہ کے لوگوں نے فتح مکہ کے بعد خود بخود اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنو اسد قبیلہ خیبر کے نواح میں واقع تھا۔ حضرت زرار بن ازور بنو اسد میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے پاس 1000 سے زائد اونٹ تھے۔ وہ شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں کمال کی مہارت رکھتے تھے۔ اپنے علاقے میں شجاعت اور بہادری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے انہوں نے 9 ہجری میں شراب نوشی ترک کر دی اور شراب کے برتن توڑ دیے۔ جب بنو اسد کا وفد قبول اسلام اور زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ پہنچا تو آپ اس میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تجارت خسارے میں نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے غربا میں تقسیم کر دیا۔ یہ تو واضح نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ رہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بنو سیدہ اور بنو حذیل میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ تبلیغ کے لیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہیں رہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات کے لیے ایک دفعہ مدینہ تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور بغاوت کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں میں مختلف لشکر دے کر صحابہ کو روانہ کیا تاکہ تمام فتنوں پر قابو پایا جا سکے۔ طلحہ کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا وہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں روانہ۔ حضرت زرار بن ازور بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ مرتدین کے خاتمے کے بعد خالد بن ولید کو رومیوں کے خلاف جنگی مہم کے لیے روانہ کیا گیا تو حضرت زرار بن ازور بھی آپ کے دستے میں شامل رہے۔ شام کے علاقے میں مختلف علاقوں میں جنگوں کے دوران زرار بن ازور ایک بہادر ناڈر جنگجو کے طور پر سامنے آئے۔ آپ تنہا بلا خوف و خطر ہزاروں کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں۔ انہی جنگوں مارکوں کے دوران ایک دفعہ آپ کو اپنی ذرا اور خود کے ساتھ لڑائی میں تنگی محسوس ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اپنی خود اور بعد میں اپنی ذرا بھی اتار دی اور اوپری پیرہن یا قمیض وغیرہ جو بھی انہوں نے پہن رکھی تھی وہ بھی اتار دی، اور پھر ایسے جوش اور ولولے سے لڑے کہ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہیں سے آپ ننگے بدن والے جنگجو کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد جب بھی کسی مارکے کا حکم ملتا تو حضرت زرار بن ازور اپنے اوپری پیرہن اتار کر جنگ میں شامل ہو جاتے اور
اور رومی آپ کی اس بے خوفی سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ جب بھی وہ آپ کو سامنے دیکھتے تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ رفتہ رفتہ پورے علاقے میں آپ ننگے بدن والے جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ اپنی قمیض اور خود اتار کر اتنی تیزی سے حملہ کرتے کہ دشمن کا ٹکنا ناممکن ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک معرکے کے دوران حضرت خالد بن ولید نے جب حکم دیا کہ لشکر لومیوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑو، تو حضرت زرار بن ازور اپنے مخصوص انداز میں قمیض اتار کر نیزہ اور تلوار سنبھالے گھوڑا سر پر دوڑاتے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ اتنا شدید تھا کہ آپ لڑتے لڑتے دشمن کے قلب تک جا پہنچے۔ بھاگتے ہوئے رومیوں نے جب دیکھا کہ زرار بن ازور ان کے درمیان میں آ گئے ہیں تو انہوں نے چاروں طرف سے مل کر ان کو گھیر لیا اور ان کو جنگی قیدی بنا لیا، اور فوراً 100 لوگوں کے دستے کے ساتھ ان کو ہرقل کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی تو آپ نے ایک دستے کو دمشق کے محاصرے پر چھوڑا اور باقی فوج لے کر رومیوں کا تعاقب کیا۔ رومیوں کے تعاقب کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کے دستے کے آگے آگے ایک نقاب پوش گھڑ سوار بڑی تیزی سے رومیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نقاب پوش نے کوئی بھی انتظار کیے بغیر رومیوں پر حملہ کر دیا اور مارتا کاٹتا بہت دور تک نکل گیا۔ خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ نقاب پوش کون ہے؟ کسی نے بھی ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید لڑتے لڑتے اس نوجوان نقاب پوش کے قریب ہوئے، اس سے پوچھا کہ اے جوان تم کون ہو؟ لیکن وہ نقاب پوش لڑتے لڑتے پھر ان سے دور ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید لڑتے کاٹتے اس نقاب پوش تک دوبارہ پہنچے۔ آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر اس نقاب پوش سے پوچھا کہ اے مرد مجاہد بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو نقاب کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی کہ میں خولہ بنت ازور ہوں، زرار بن ازور کی بہن۔ میرا بھائی دشمن کی قید میں ہو تو میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتی تھی؟ اور پھر رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو خولہ بنت ازور کی مدد کرنے کو کہا۔ مسلمان مجاہدین نے اس زور سے حملہ کیا کہ رومی کٹ کٹ کے گرنے لگے اور باقی ماندہ بھاگنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید اور خولہ بنت ازور اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑوا کر واپس مسلمانوں کے کیمپ میں لے آئے۔ زرار بن ازور زخمی تھے لیکن اپنے ساتھیوں میں واپس آ کر بہت خوش تھے۔ اس کے بعد بھی آپ نے اپنی روایت برقرار رکھی اور بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ جنگ اجنادین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس لڑائی میں شدید زخمی ہوئے۔ کچھ لوگ آپ کی شہادت جنگ اجنادین میں ہی بتاتے ہیں، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ آپ شدید زخمی ہوئے تھے اور کچھ عرصہ بعد شام کے علاقے میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو اس وبا کے دوران آپ اور آپ کے بہت سے جنگی سپاہی ساتھی اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے، جن میں خولہ بنت ازور ان کی بہن بھی شامل تھیں۔ آپ کا مزار اردن کے علاقے میں واقع ہے، جہاں